واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور اس اسلام کو سمجھانے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ اس مبارک ہستی کو اللہ ذوالجلال نے جب مبعوث فرمایا تو انہوں نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت دنیا کی تربیت کا آغاز کیا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات کو پڑھ کے سناتے، وَيُزَكِّيهِمْ، صرف قرآن سنایا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان آیات کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ بھی کیا کرتے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس تربیت اور تزکیے کے خوبصورت رویوں کو دیر پا بنانے کے لیے اور رہتی دنیا تک نمونہ بنانے کے لیے انہیں قرآن مجید کی تعلیم بھی دیا کرتے، والحکمہ، اور انہیں سنت اور دانائی کی تعلیم دیتے، حکمت و بصیرت کی تعلیم دیتے۔ یہ چار کام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں کیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ اس چار نکاتی ایجنڈے کے تحت کام کیا، اللہ عز و جلال نے اسلام کا نام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ تربیت اور تزکیہ کرتے وقت حکمت سکھایا کرتے، دانائی کی باتیں سکھایا کرتے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے؟ اسلام کے اندر اس کی عظمت کیا ہے؟ اور کون سے ایسے رویے ہیں جو اختیار کیے جائیں تو انسان حکمت و دانائی سے محروم ہو جاتا ہے؟ تعجب کی بات ہے جس طرح آج فتنوں کا دور ہے، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط لوگ کہہ رہے ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچا کہہ دیتے ہیں اور سچے کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، خائن کو امانت دار بنا دیتے ہیں اور امانت دار کو خائن کہہ دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا، وہاں بری بات کو، برے رویے کو، اللہ کی نافرمانی کو بھی یہ کہہ کے کیا جاتا ہے بس جی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حکمت کہتے کس کو؟ حکمت کا مطلب ہے دانائی، دانش مندی، عقل مندی، کسی کام کو مضبوطی سے کرنا، لگام دینا۔ انسان عقل مندی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق کوئی کام کرے، کوئی بات کہے اور برے ہر خیال کو لگام دے، برے ہر قول اور فعل کو لگام دے، اس کو سامنے نہ آنے دے۔ یہ حکمت کا معنی ہے۔ اس لیے ابو اسماعیل الہروی بیان کرتے ہیں، الحکمہ احکام وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر مضبوطی سے رکھنا، یہ حکمت و دانائی۔ کل کلام وافق الحق فہو حکمہ، ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو جائے، حق ہے قرآن، حق ہے اللہ کے رسول کا فرمان، جو ان دو چیزوں کے موافق بات ہو جائے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ الحکمہ العلم مع العمل او ما له عاقبۃ حمیدہ، علم کے ساتھ جب انسان عمل بھی کرے اور ایسے کام سر انجام دے جس کے نتیجے میں اس کام کی تعریف کی جائے، اس کی ستائش کی جائے، ایسے کام اور اعمال علم کے ساتھ جب ہوں تو اس کو حکمت و دانائی کہتے ہیں۔ فعل ما ينبغي، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے حکمت یہ ہے فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي على الوقت الذي ينبغي، زندگی میں وہ کام کرنا جو ایک مسلمان کے لائق ہے،
اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے کرنا بنتا ہے، وہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ اس وقت کرنا جس وقت اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حکمت و دانائی ہے۔ آپ کے سامنے رقص ہو رہا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں حکمت ہے کہ میں آدھ گھنٹہ رقص اور گانے دیکھ کے تو پھر جو ہے ان کو بعد میں کہوں گا کہ شادیوں پہ گانے نہیں بجائے جاتے اور رقص نہیں کیا جاتا، یہ کون سی حکمت ہے؟ یہ تو شیطان کا غلبہ ہے۔ حکمت یہ ہے اس وقت منع کرو، نہیں تو اٹھ جاؤ۔ ابو بکر ابن الدرید کہا کرتے تھے، کل کلمت وعظتک وزجرتك او دعتك الى مكرمه او نهتك عن قبیح فهي حکمہ۔ ہر وہ کلمہ جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے وہ حکمت ہے، جو تمہیں برائی سے دور کر دے وہ حکمت ہے، جو تمہیں عزت والے کاموں کی رغبت دلا دے یہ کلمہ حکمت ہے، جو قبیح حرکتوں سے بچا دے یہ کلمہ حکمت ہے۔ تو حکمت سے مراد انسانوں کی کشید کی گئی تعریف نہیں ہے، برائی بھی کرتے رہو اور بس جی حکمت سے چلنا چاہیے، کہنے کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ حکمت سے چلو، کیسے؟ جو آپ نے تعریف حکمت کی سنی ہے۔ اس لیے قرآن نے حکمت کے بارے میں 5 محاور کا تذکرہ کیا ہے۔ حکمت اسے کہتے ہیں جو کائنات کی سب سے بہترین رائے ہو، اصابت الرائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ اللہ ذوالجلال جس کو چاہے حکمت و دانائی سے نوازے، یعنی صحیح رائے پیش کرنے کی صلاحیت جس کو چاہے عطا کر دے، اور جس کو یہ صلاحیت دے دی جائے اس کو اللہ نے دنیا جہان کی خیر اور بھلائی اس کے دامن میں جمع کر دی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جن کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ تو حکمت سے مراد غلط بات نہیں ہو سکتی، وہ بات حکمت ہوگی جس کو اللہ نے صحیح کہہ دیا، جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس کو اللہ ذوالجلال نے حکم دے دیا، وصف بیان کر دیا۔ اللہ کسی کو برائی دینے پہ تو راضی نہیں ہوتے، اللہ کسی کو عطا کرنے پہ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھائی کی بات، اچھائی کا عمل حکمت ہو سکتا ہے، برائی اور برائی پہ خاموشی حکمت نہیں ہوتی۔ دوسرا معنی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ حکمت سے مراد انتہائی گہری فہم ہے، الفہم العمیق ورجاحت العقل وفقا للشریعہ، شریعت کے مطابق انتہائی گہرائی اور گہرائی میں جا کے کوئی بات انسان کرتا ہے، اور اس کی عقل کی اتنی بلندی اللہ نے اسے عطا کی ہے کہ وہ کبھی غلط بات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ ایسا انسان حکیم ہوتا ہے، ایسا انسان حکمت و دانائی والا ہوتا ہے، اور قرآن نے اسی بارے میں ہی بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ
اوتانا الحکمت ان اشکر للہ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، بہت گہری فہم سے نوازا، ایسی عقل کی بات کرتے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا، اور کہا کیا؟ شکر کرو جو اللہ نے اتنی گہری فہم تمہیں عطا کر دی ہے، شکر کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اور یاد رکھنا اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پہ ہی پڑتا ہے۔ اللہ تو بہت غنی ہے اور تعریف والا ہے، تم شکر کرو یا نہ کرو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی تو نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی اضافہ ہونا ہے کہ تم شکر کرتے ہو۔ خربوں ایسی اللہ کی مخلوقات ہیں جو اس کا شکر ادا کرتی ہیں، تم نہ بھی کرو تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تمہارے اپنے لیے ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے اللہ اور عطائیں کریں گے، نہ شکری کرو گے اللہ پہلی بھی چھین لیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی لقمان حکیم کی حکمت تھی، گہری فہم تھی۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا جب اس نے کہا کہ ابا جان دنیا سے جا رہے ہو تو کو ہمیں بھی نصیحت کر دو، ساری حکمت ساتھ ہی لے کے جانی ہے۔ کہا اچھا بیٹا لکھو، اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا۔ کہا کر لو، کہاں؟ وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کہاں جائے گا؟ گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پر نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا۔ اچھا کہاں جائے گا؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے عذاب ایسے تیار کیے ہیں، اگر وہ سانپ جو قیامت کو مسلط کیے جائیں گے دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہریالی جو ہے وہ جل کے سیاہ ہو جائے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو حکمت سے مراد صحیح ترین رائے جس کو اللہ نے پسند کیا، گہری فہم۔ اور حکمت کا تیسرا معنی یہ ہے وہ بات، وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو، اس کو حکمت کی بات کہتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کا گھر بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، گھر بنانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ گھر تیرے حکم سے اور تیری توفیق سے بن گیا، میرے مالک اس گھر کو آباد کرنے والا بھی بھیج دینا، ایسا ان لوگوں میں ایسی ہستی کو مبعوث کرنا جو تیری آیتوں کو بھی پڑھ کے سنائے اور انہیں تیری کتاب کی بھی تعلیم دے اور سنت کی بھی تعلیم دے، اپنے طریقے بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ اور تربیت بھی کرے۔ سنت کے مخالف بات حکمت نہیں ہو سکتی۔ تو حکمت کا جہاں معنی صحیح ترین رائے، گہری فہم اور سنت کے مطابق جو کام ہو، جو بات ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔
وہاں چوتھا معنی یہ ہے حکمت کا معنی نصیحت اور خشیت ہے. ایسا کلمہ، ایسا کام جو خشیت پر مبنی ہو، اللہ کی خشیت اس میں نظر آ رہی ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو جس بات سے، اس کو حکمت کہتے ہیں. برائی کی بات حکمت نہیں ہو سکتی. حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. حکمت بالغہ، انسان ایسا بول بولے جس سے اللہ کا خوف نظر آئے، ایسا عمل کرے جس سے اللہ کا خوف اور اس کے اندر خشیت پیدا ہو. ایسے اعمال کو اختیار کرنا حکمت و دانائی ہوتی ہے. من مرضی کے مفہوم اللہ کو پسند نہیں آئیں گے. او چلو جی حکمت کے ساتھ ہی کام کرنے چاہیے. پتہ بھی ہے کہ انسان کا کہ یہ شرابی ہے، چلو کوئی بات نہیں میرے ساتھ بیٹھا، میں اگر منع کروں گا نا تو دوستی ٹوٹ جائے گی. مومن جو ہے اس طرح کی دوستیوں کی پرواہ نہیں کرتا. مومنوں کو اللہ کی دوستی سے بڑی دوستی پسند ہی کوئی نہیں ہوتی. پانچواں مفہوم حکمت کا جو قرآن نے طے کیا ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اللہ کے حکم سے داؤد نے جالوت کو شکست دی. اللہ نے اسے نبوت سے بھی نوازا تھا اور علم و معرفت و عرفان سے بھی نوازا تھا. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اللہ فرماتے اس کی بادشاہی کو بھی ہم نے مضبوط کیا، بادشاہی کے ساتھ ساتھ اسے نبوت سے بھی نوازا. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور کلام کرنے کا وہ ملکہ عطا کیا داؤد علیہ السلام کو. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تو اللہ عز و جلال نے ان کے بارے میں بھی بیان کیا. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، جب واضح نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تو کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں نبوت لے کے آیا ہوں، میں بیان کروں گا جو تمہارے اندر اختلافات اس کا حل کیا ہے. بس تم اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنے کے بعد چونکہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، مجھے نبوت سے نوازا ہے، میری اطاعت کرو. تو خلاصہ یہ نکلا، اگر ہم حکمت کی بات کو سمرائز کریں، حکمت اور دانائی کہتے ہیں صحیح ترین رائے کو. اور صحیح ترین رائے وہی ہوتی ہے جس کو اللہ پسند کرے، اور اللہ پسند کرتے ہیں قرآن کی بات کو کیونکہ وہ اس کی اپنی کلام ہے، یا اس کے محبوب کی بات کو. حکمت کا دوسرا معنی یہ ہے انتہائی گہری فہم. کچھ لوگ کہتے ہیں لو برائی دے کے میں شیطان بن جاؤں، چپ کر جاؤں.
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کو فوراً کر دو، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر بات کا جواب بھی ضرور دو۔ کچھ باتیں اس لائق ہی نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دیا جائے، وہ جواب نہ دینے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو گہری فہم، اس کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق وہ بات ہو، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، اور ایسی بات جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت انسان کے اندر پیدا ہو، اور نبوت کے منہج کے مطابق ہو، نبیوں نے کیا کہا اس بات کو پیش کرنا، یہ حکمت و دانائی ہوتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا دانا انسان ہے۔ دانا وہ ہوتا ہے جس کی رائے اچھی ہو، سنت کے مطابق ہو، نبیوں کے پیغامات کے مطابق ہو۔ چلاک اور شاطر آدمی جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ دانا نہیں ہو سکتا۔ دنائی یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، حکمت یہ ہے جس کو اللہ نے خود بیان کر دیا ہے۔ اس سے صحیح تعریف دنیا میں نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی کرے گا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، کیونکہ بات تو میرے رب کی مانی جائے گی نا، کسی اور بات کو اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال یہ حکمت و دانائی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ سلیمان ابن عبد الملک ابو حازم سے سوال کرتے ہیں، اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، سنا ہے بڑے حکمت دان ہو، بڑے ہی سمجھدار ہو، من عاقل الناس، کائنات کا سب سے عقل مند کون ہے؟ قال من تعلم الحکمہ وعلمها الناس، سب سے عقل مند، دانش و بینش کا مالک اگر دیکھنا ہے اس کو دیکھو جو حکمت و دانائی سیکھتا ہے اور حکمت و دانائی لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، قرآن نے سارے نمونے رکھے ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی لوگ کہتے تھے، اور دیگر انبیاء کے حواریوں کو بھی دشمن کہتے تھے۔ الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ تمہارے ساتھ جو بیٹھے ہیں ذلیل لوگ ہیں، یہ دیہاتی سوچ رکھنے والے، ان کو ترقی کا کیا پتہ ہے۔ واتبعک الارذلون، آپ نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے تو پیروکار یہ گرے ہوئے انسان ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بود و باش کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں معاشرے میں، مینرز کیا ہوتے ہیں۔ یہ تانا نوح کی قوم بھی دیتی تھی، یہ تانا دیگر انبیاء کی قوموں نے بھی دیا، لیکن قرآن نے فیصلہ کیا کہ جنت میں وہی جائیں گے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ باقیوں کو تو اللہ نے عبرت بنا دیا ڈبو کے، باقیوں کو تو اللہ نے کس طرح پہاڑوں کے ساتھ مار مار کے مار دیا، فرشتے نے چیخ لگائی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ جو اپنی عقل و دانش پہ ماتم کرنا چاہیے تھا جن کو، انہوں نے تکبر کیا، رب کو نہیں مانا، اللہ نے عبرت بنا دیا۔ تو مت سمجھیے کہ مجھے تانا ملتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ کی معرفت آپ کے پاس ہے، اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہے، اور اللہ ذوالجلال کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے ہیں، ساری دنیا آپ کو تانا دے، کبھی اپنی مسکراہٹیں ختم نہ کیا کرو۔ یہ انبیاء کے ماننے والوں کو بھی تانے ملتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ چودھری آتے تو کیا کہتے؟ یہ صہیب کو بھی اٹھاؤ، بلال کو بھی اٹھاؤ، یہ عمار کو بھی اٹھاؤ، تو ہم آ جاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ تو اٹھے نا یہاں سے، یہ غریب لوگ جن کے پاس کچھ ہے نہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، آپ کے پاس ہم اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ قرآن نے فوراً حکم دیا، کیا کیا؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے کہ پوری کائنات کے لیے سبق دے دیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. میرے محبوب ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ لگے رہنا، جو دن رات جن کو کام ہی ہے کہ یہ تیرے رب کی رضا کے لیے تیرے رب کو پکارتے ہیں. ان کا تو کام ہی کوئی نہیں اور اس سے بڑا کام بھی کوئی نہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب ان سے نظریں نہ پھیر لینا. ساتھ کیا فرمایا؟ ترید زینت الحیات الدنیا. آپ نظریں اس لیے پھیریں گے کہ چلو جی جائیں تو چودھری آ جائیں گے تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی اور لوگ، فائدہ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. ان سے نظریں نہ پھیرنا اور نہ ہی اطاعت کرنا ایسے شخص کی بات ماننا جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، جن کے کام ہی ٹیڑھے میڑھے ہیں. ان کے پیچھے لگ کے ان سے دور نہ ہو جانا. مجھے صحیح بخاری کی روایت یاد آتی ہے، اور خصوصاً وہ روایت جو صحابی سعد کو اللہ کے رسول نے فرمایا. سعد کو اللہ نے مال میں بڑی برکت دی تھی. وہ ایک دن سوچتے ہیں اللہ نے بڑی رحم کیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یا سعد انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، مت سمجھنا یہ تیری صلاحیت سے مال آیا ہے، اصل میں تم کمزوروں کی مدد بڑی کرتے ہو اور اللہ تمہیں کمزوروں کی مدد کی وجہ سے اور ان کی حمایت کی وجہ سے یہ مال میں برکت دیتے ہیں. تمہاری مدد بھی اور رزق بھی تمہیں ملتا ہے تو اس وجہ سے. صحابہ اکرام کی یہ بھی عادت تھی، جیسا کہ عمر اور ایک اور صحابی نے یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا. اچھا بھی اب زندگی بھی گزارنی ہے، دین بھی سیکھنا ہے، اچھا ایک دن تم پڑھنے چلے جایا کرو، میں کاروبار کروں. تم جو پڑھ کے آؤ نا وہ مجھے آ کے سکھا دینا، جو مجھے مال ملے گا آدھا میں تجھے دے دیا کروں. عمر ایسے ہی کرتے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ. دو بھائی تھے، ان کا بھی ایسے ہی تھا. ایک دن ایک بھائی سوچتا ہے ان میں سے، یہ ہر وقت مولوی صاحب پڑھتے ہی رہتے ہیں، میں آج کل کی بات کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، کمائی میں کرتا ہوں، کھا یہ جاتا ہے. اللہ کی رسول نے بلا لیے، ادھر آؤ، مت سمجھو کہ تم کمائی کرتے ہو، لعلک ترزق بہ، شاید کہ یہ تجھے مل رہا ہے تو مل ہی اسی کی وجہ سے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے تم لگے ہوئے. اور آج یہی بات ہے جو قرآن نے کہا میرے محبوب ان سے نظریں نہ چرانا. آج کٹ فیٹ ہوتا ہے فیکٹریز اور ساری چیزوں میں، اچھا جی اخراجات کم کریں، تو سب سے پہلے جو اخراجات میں کمی ہوتی ہے نا، کسی یتیم کو اس نے خرچہ دیا ہوتا ہے، کہتا اب نہیں دوں گا. کسی بیوہ کا خرچہ لگایا ہوتا ہے، کہتا نہیں اب نہیں دے سکتا، کیونکہ اخراجات کم کرنے ہیں نا. اور میرے بھائی یہ راستے یتیم کے جنت میں اس طرح محمد کریم کے ساتھ تم نے کھڑا ہونا ہے. بے بگان کے بارے میں تم کوشش کرو گے، ساری زندگی روزہ رکھنا، ساری زندگی تہجد پڑھنا، اس کا اجر لینا ہے تو وہ کام کرو جو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. مسکین اور بے بگان کے بارے میں کوشش کرنے والے کو اجر اتنا ملتا ہے کہ اس نے ساری زندگی نفلی روزے رکھے اور تہجدیں پڑھی. اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اخراجات کم نہیں کرتا. اس بڑی وباؤں کے ماحول میں بھی کہتا نہیں ٹھنڈے علاقے میں کچھ 4 دن گزار آؤں. یہ اپنے پہ کنٹرول کرو نا. اس بیچارہ جو لقمے سے محروم ہے وہاں کٹ پھیٹ کے اصول و ضوابط تم لگا لیتے ہو. یہ محرومی ہے میرے معزز بھائیوں، میرے مکرم بھائیوں. جو دین کے معاملے ہیں وہاں ہی کٹ پھیٹ کیوں آتا ہے؟ حکومتیں تو بادشاہ ہوتی ہیں، انہیں تو کرنا ہی ہے اپنی مرضی. مومنوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مستح بن اساسہ جس کا خرچہ ابو بکر دیا کرتے رضی اللہ عنہ، اور ان کی ہی بیٹی پر الزام لگا تو انہوں نے بھی بات کر دی. تو ابو بکر نے سوچا خرچہ میں دیتا ہوں،
میری بیٹی پہ تہمت لگ گئی اور یہ بھی شریک. اللہ نے قرآن اتار دیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پسند نہیں تم کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، جب تک میں زندہ رہا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا خرچہ زندگی بھر بند نہیں کروں گا. یہ رویے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں. اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. سب سے بڑی دولت حکمت و دنائی. کلمت حکمہ من اخیک خیر من مال یعطیک. تمہارا کوئی بھائی حکمت کی بات تمہیں بتا دے یہ اس مال سے بہتر ہے جس مال سے تمہارا دامن بھر دے. لأن المال یطغیک والحکمہ تہدیک، کیونکہ مال تو تجھے اللہ سے دور بھی کر سکتا ہے لیکن حکمت و دنائی تجھے ہدایت یافتہ بنا دے. لیس ہدیۃ افضل من کلمت حکمہ تہدیہا لاخیک. کائنات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ تم کسی اپنے بھائی کو حکمت کی بات تحفے میں دے دو. تم مٹھائی دو گے وہ تم ایک دن نہیں گزرنا ختم ہو جائے گی. یہ حکمت کی بات اس کی زندگی کو روشن کر کے اس کو قیامت کے دن بھی روشنیوں کا مالک بنا دے گی. اس لیے حکمت سے بڑھ کے نہ کوئی عقل مندی ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے. اس لیے سلف یہ کہا کرتے تھے من عرف بالحکمہ لمحته الاعین بالوقار. جس کو اللہ حکمت دے دیتا ہے دنیا کی آنکھیں جب اسے دیکھتی ہیں اس کے وقار کو تو اس شخص کی احترام اور عزت کے لیے آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ میں بھی اس کا احترام کروں. ومن استقبل وجوه الاعراء عرف مواقع الخطا. جو اس کی بھی بات سنتا ہے اس کی بھی بات سنتا ہے تسلی دیتا ہے اللہ اسے اتنی صلاحیت دیتے ہیں کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے اس میں معرفت کی صلاحیت آ جاتی. اس لیے تو حکمت کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسی صفت ہے جو قابل رشک ہے. جس کے پاس حکمت و دنائی دیکھو رشک کرو اللہ یہ مجھے بھی عطا کر دے. لا حسد الا فی اثنتین. دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے. رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال سے نوازا، فسلط علی ہلکتہ فی الحق. مال تو ہے لیکن وہ حق کو بلند کرنے میں خرچ کرتا رہتا ہے. ایسے شخص کو دیکھ کر رشک کیا کرو اللہ مجھے بھی ایسا مال حلال دے میں بھی تیرے دین کے لیے خرچ کروں. ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بها ویعلمها. دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے حکمت و دانائی سے نوازا، وہ اس حکمت و دانائی کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی یہی حکمت و دانائی سکھاتا ہے. یہ شخص ہے قابل رشک جس کو دیکھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ یہ صلاحیت مجھے بھی عطا کر. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگا کے یہ دعا دی تھی اس نوجوان کو اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ التأویل اللہم فقہہ فی الدین. اور دوسری روایت اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو قرآن سکھا. اور دوسری دعا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا، اے اللہ اس کو دین کی گہری فہم اور بصیرت اور تفقہ فی الدین عطا فرما. اللہ اسے حکمت و دنائی سے بھی نواز دے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حكيما حلیما سکینا. اگر کسی کا قرآن سے تعلق ہے تو ان 5 باتوں کو زندگی کا زیور بنا لے وہی صاحب قرآن ہوگا جس میں یہ 5 چیزیں ہوں گی.
حامل قرآن کے لیے ضروری ہے، اس کی نشانی یہ ہے وہ آخرت کے معاملے میں جب اسے یاد آتی ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، اس کی آخرت اسے ہمیشہ غمگین رکھتی ہے۔ یہ ہے قرآن کا اثر اس پر۔ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو حکمت و دنائی والا ہوتا ہے، جو حلم اور بردباری والا ہوتا ہے، جس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ہو صاحب قرآن اور اس میں سکون نہ ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن ہی تو سکون دینے والا، اگر اس کی زندگی میں سکون نہیں تو صاحب قرآن کیسے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات کو پھر سنیے۔ صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پہ ہر وقت اللہ سے توبہ کر کے روتا ہے، آخرت کا غم اسے چمٹا رہتا ہے، وہ حکمت و دانائی کی باتیں کرتا ہے، حلم و بردباری کو نہیں چھوڑتا، برداشت اس کے اندر ہوتی ہے، اور سکون کی زندگی وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس کے اندر افراتفری نہیں ہوتی۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک راز دیا تھا جو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایک حصہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے: لا حکیم الا ذو تجربہ الا مع تجربہ۔ جس کے زندگی کے تجربات نہیں ہیں اس کی زبان پہ حکمت نہیں آتی۔ زمانے کے تھپیڑے کھانے کے بعد انسان کو کچھ سمجھ آتی ہے، پتھر جب چاروں طرف اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر اس کی گلائی ٹھیک ہوتی ہے۔ ولا حلیم الا ذو عسرہ۔ حلم اور بردباری بار بار اسے برداشت کے موقع ملتے ہیں، اس کے بعد آتی ہے۔ ایسے انسان کو یہ صلاحیتیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا دی تھی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم علمہ الحساب والکتاب واہد بہ۔ اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے دنیا کو ہدایت دے، اس کو لکھنا بھی سکھا، اس کو حساب و کتاب بھی سکھا دے۔ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے یہ صلاحیتیں پیدا کی۔ یہ صحابی جلیل القدر جنہیں 19 سے 20 سال حکومت کی، راز دیا کس طرح ایک شخص آیا اپنے ساتھیوں کو تلواروں پہ زہر لگا کے اور کہا کہ معاویہ جب بھی بات کریں گے رضی اللہ عنہ تم نے وار کر دینا، اور ایسی غلط باتیں کرنا چاہیے۔ وہ خاموشی سے مسکراتے رہے۔ جب دیکھا کہ یہ شخص کسی مہم پہ آیا ہے، خاموش ہوا تو کہتے ہیں: یا قائد القادات ویا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج اور لیڈروں کے لیڈر، نہ میں فرعون سے برا ہوں نہ تو موسیٰ سے اچھے ہو۔ اللہ نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو بھی فرعون کے پاس بھیجا جو کافر تھا، اور کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ یہ نصیحت کا کلمہ تھا کہ میں فرعون سے برا نہیں تو موسیٰ سے اچھے نہیں، اتنی کیوں کڑوی کڑوی باتیں کر رہے ہو؟ زندگی میں دوبارہ اس نے آنکھ اٹھا کے ان کی طرف دیکھنا نہیں پسند کیا کہ اس نے کس قدر عظیم بات کہہ دی۔ حکمت و دانائی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکمت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ میرا اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حکمت دان بننا چاہتا ہے تو پہلا کام الاخلاص والصدق مع اللہ سبحانہ وتعالی۔ جس کے دل میں اخلاص ہو، جو دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، کیا ملتا ہے؟ ما صدق عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ الحکمة بقلبہ نباتا۔ سفیان بن عیینہ کہاں کرتے تھے؟ 40 دن جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت و دانائی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ کہاں کرتے تھے؟ من عامل اللہ بالصدق اورثہ اللہ الحکمہ۔
جو سچے دل سے اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کو وراثت میں حکمت دے دیتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے من اشخص بقلبه الى اللہ انفتحت عیون الحکمہ على قلبه من قلبه وجرت على لسانه۔ جو شخص دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جو اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اذا صدقت مع اللہ، جب آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے ہیں، سچے دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان پہ اللہ حکمت کو جاری کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی لے سکتے ہیں، من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر سنہ۔ جو جوانی میں اچھی عبادت کرتا ہے نا، وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اللہ اس کی زبان کو حکمت سے بھرا رکھتا ہے۔ اس جوانی کو سنبھالنا بڑی نعمت ہے، اور جوانی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ 19-20 سال 40 سال تک انسان جوان ہی رہتا ہے، اور جس کا ایمان جوان ہے اس کو جسم کی جوانی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایمان اس کا جوان ہے، وہ زندگی کے آخری لمحات تک بھی اللہ ذوالجلال کے نعمت حکمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حکمت و دانائی اس کو ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ، لکل باب مفتاح ومفتاح الحکمہ طرد الہوى۔ خواش نفس، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہر دروازے کی چابی ہوتی ہے، حکمت کی چابی کسی نے لینی ہے نا تو وہ خواش نفس کو ختم کر دے، شریعت کے تابع کر دے، اللہ حکمت کی چابی اسے دے۔ چوتھا طریقہ، من اراد ان یلقن بالحکمہ فلا یعص اللہ۔ جو سمجھتا ہے کہ مجھے حکمت و دانائی کی ضرورت ہے، آسان طریقہ ہے چوتھا اس کے لیے، وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ اس کے کاموں میں حکمت پیدا کر دے۔ حکمت حاصل کرنے کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے حکمت و دانائی مجھے ملنی چاہیے اور اتنی بڑی نعمت ہے، علماء کے ساتھ بیٹھے۔ جالس العلماء، لقمان بھی اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے علم والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ بِالنُّورِ الْحِكْمَةِ۔ اللہ نے جو انہیں حکمت دی ہوتی ہے اس روشنی سے اللہ تیرے دل کو منور کر دے گے۔ طریقہ ہے حکمت و دانائی حاصل کرنے کا۔ چھٹا طریقہ، فضول گفتگو چھوڑ دو، زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا رأيتم احدا يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة۔ جب تم دیکھو نا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ زیادہ اچھل ابل کی زندگی نہیں گزارتے، ادھر جا ادھر جا، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو تم اس کے قریب ہو جانا، یہ جو بولے گا نا وہ حکمت ہی بولے گا۔ زہد اختیار کرنے سے بھی حکمت ملتی ہے۔ ساتواں طریقہ، زہد کیا ہے؟ اللہ نے جو حلال کہا اس کو حلال کہو، جو حرام کہا اس کو حرام کہو، لیکن اس بات سے بچو کہ میں کسی طریقے سے گناہ میں نہ آ جاؤں، یہ زہد ہے۔ اذا زہد العبد لقاہ اللہ الحکمہ واجراہ علی لسانی۔ زاہد انسان کی زبان پہ اللہ حکمت کو جاری کر دیتا۔ آٹھواں طریقہ، اپنے اندر تکبر ختم کرو، تواضع اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من آدمی الا وحکمتہ بید ملک۔ ہر انسان کی حکمت اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اور حکم کیا ہے؟ فَإِذَا تَوَاضَعَ، جب وہ تواضع عز و انکساری کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ارفع حکمتہ، اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دو۔ یہ تواضع اختیار کرنے والا بات کرتا ہے وہ دنیا کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔
فَإِذَا تَكَبَّرَ، جب وہ تکبر کرتا ہے اللہ فرشتے سے کہتے ہیں ضع حکمتہ، اس کی حکمت و دانائی کو گرا دو۔ وہ بات کرتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تواضع نصیب فرمائے۔ اور جانتے ہیں آپ میرے معزز اور مکرم اور محترم اور محتشم بھائی اور بزرگوں، جس درخت کو پھل لگتے ہیں اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، لوگ آرام سے پھل لے لیتے ہیں۔ اور جو پاپولر ہوتا ہے نا، جس کی تمنا آج ہر شخص کو ہے پاپولیرٹی ہونی چاہیے، پاپولر کو کوئی درخت نہیں اس درخت کو کوئی پھل نہیں لگتا، بلکہ جو کاشتکار ہیں وہ زیادہ جانتے، جہاں یہ پاپولر شریف ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں کو اور پودا ہوتا بھی نہیں ہے۔ جس پہ پھل نہیں لگتا اس کی ٹہنیاں نہیں جھکتی۔ آپ اگر اپنے منہج کو، آپ اپنے دین کو، اگر آپ لوگوں کو جنت کے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، چھوڑ دو یہ تکبر، یہ اکڑ پھونک کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے بڑے بڑے قارون جیسے، فرعون جیسے اکڑنے والوں کو عبرت بنا دیا، اور حدیث کہتی ہے جو اکڑ کے دنیا میں چلتا ہے اللہ حشرات، کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں قیامت کو پوری دنیا کے پاؤں تلے ان کو رون دیں گے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے فکرۃ الآخرہ تورث الحکمہ وتحیی القلب، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لو، کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے دل میں حکمت پیدا کر دیں گے اور مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ واحد راستہ ہے جو 10ویں بات میں پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، الحکمت تأمر ما یحمد بہ وتنہا عن کل ما یعتذر منہ۔ انسان کی اصلاح قول و عمل کی ہوتی حکمت سے ہے، کیونکہ حکمت ہر وہ کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے انسان کو جس کی تعریف فرشتے بھی کرتے ہیں، ہر اس کام سے انسان کو روک دیتی ہے جس سے انسان کو معذرت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ان روشن چہروں اور ان کی اولادوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ حکمت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ حکمت سے محروم کون ہوتا ہے؟ ان راستوں کو بند کرنا بھی ضروری ہے۔ مشرک اور بدعتی کو دوست بنانے والا اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو بدعتی کو اپنا قلبی یار بنا لیتا ہے حکمت کبھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے فضیل بن عیاض من جلس مع صاحب بدعہ ورثہ اللہ العمی قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ اس کا دل مردہ کر دیں گے۔ سبب کیا ہے؟ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حسن بصری کی روایت ہے حتی یدعها، یہ لفظ جب تک وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتا نہ اس کا حج عمرہ نہ اس کا صوم و صلاۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا حسن بصری بیان کر رہے ہیں، اور صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ومن آوى محدثا، اور جو ایسے لوگوں کو پناہ دیتا ہے اس پہ لعنت ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ فرشتوں اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ دوسری بات، کس شخص کو حکمت سے محروم کیا جاتا ہے؟ جس کے دل میں 4 چیزیں ہوں، الرکون الی الدنیا وہم غد والحسد، جس دل میں حسد ہوتا ہے وہاں حکمت نہیں رہ سکتی۔ جس دل میں اللہ کی محبت کی سوائے دنیا کی محبت یہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، ایسے دل میں حکمت پیدا نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو، دنیا کی غم ہو، اتنے زیادہ غموں میں حکمت پرورش نہیں پاتی ہے اصل میں۔ اور امام ابن القیم کہا کرتے تھے لا حکمہ لجاہل ولا طائش ولا عجول، جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہاں بھی حکمت نہیں آتی۔
جاہلوں کے پاس حکمت نہیں ہوتی. طائش، چھوٹی سی بات میں طیش میں آ جانے والا اور جلد باز، اس کو بھی حکمت نہیں ملتی. ان راستوں سے بچنا چاہیے. اللہ ذوالجلال نے جن کو حکمت دی ہوتی ہے ان کی ایک ایک بات پر حکمت ہوتی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام انہوں نے فیصلہ کیا 2 عورتوں کا جن کا ایک بچہ تھا، ایک بچہ بھیڑیا لے گیا تو فیصلہ کر دیا. اور فیصلے کا حکم یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر اللہ کے رسول بھی فیصلہ کر دے کسی کے حق میں اور دلائل کی روشنی میں، اور اس نے چرب زبانی سے دلائل ایسے دیے، پھر بھی اس کا حق نہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا. یہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، یہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے. اب کیا فیصلہ ہوگا؟ دلائل تو دلائل ہیں، حکمت کیا استعمال کی؟ کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس بچے کو نا آدھا آدھا کر دیتے ہیں. فوراً چھوٹی بولی نہیں، یہ اس کو دے دو، یہ اس کا بیٹا ہے. سمجھ گئے یہ ہے اصل ماں. جس نے یہ سوچا آدھا آدھا ہوگا نا اس کے کام نہ میرے کام، چلو اس کے پاس رہے گا، میری آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی تو ہوتی رہیں گی. یہ اصل ماں ہے، یہ اصل ماں ہے. ایک بیٹے نے انکار کر دیا، یہ میری ماں نہیں ہے. ہوتے ہیں ایسے ظالم. قاضی شریح کے پاس کیس آیا، دلائل سنے، باتیں سنی. سیدنا علی نے کہا میرے پاس لاؤ. کہا آپ کی ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا میرا آرڈر ہے، اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. کہتا نہیں میں نہیں کروں گا. کہا بتاؤ ماں ہے کہ نہیں ہے؟ حکمت و بصیرت، اس کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ لکھ رہے تھے، سہیل ابن عامر کہتا ہے ہم آپ کو اگر اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کیا تھا؟ یہ آپ نے جو لکھا ہے من محمد رسول اللہ الی سہیل ابن عمر، یہاں کاٹ کے لکھیے من محمد ابن عبداللہ. اللہ کے رسول تھے. فرمایا ٹھیک ہے کاٹ دو. سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول السنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں. الیسوا علی الباطل، یہ باطل پہ نہیں ہے. لما نعطی الدنیۃ فی دیننا، ہم اتنا دین کو نیچے کو لگا رہے ہیں. کہا عمر میں کہہ رہا ہوں. کوئی تیاری نہیں ہوا مٹانے. سیدنا علی سے کہا نہیں، آپ نے خود مٹایا، مٹا دیا. معاہدہ ہو گیا. ساتھ ہی اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فتح دے دی. عمر رو رہے ہیں. عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کاش میں اس وقت یہ نہ کہتا جو کہا تھا، کیونکہ آپ جو کام کر رہے تھے وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے. یہ حکمت ہے. بیت اللہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ لولا قومك حديث عهد بالاسلام لبنيت الكعبة على قواعد ابراہیم. عائشہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں بیت اللہ کو گرا کے ان بنیادوں پہ بناتا جن بنیادوں پہ ابراہیم نے بنایا تھا. لیکن اس کے باوجود بیت اللہ گرایا نہیں گرایا. فتنے سے بچنا یہ حکمت و دنائی ہے. جھگڑے فسادات سے بچنا یہ حکمت و دنائی ہے. اللہ یہ حکمت امت اسلامیہ کو نصیب فرمائے. المستطرف فی کل فن مستظرف، ایک کتاب ہے، قصہ نقل کیا جیسے سبق لیا جا سکتا ہے کہ ایک بادشاہ نے آرڈر دے دیا نہ جانے کس کے پیچھے لگ کے کہ آج کے بعد کوئی عورت زیور استعمال نہیں کرے گی، ان پہ حرام ہے. عورتوں نے کہا اسلام نے جائز کیا ہے، تم کون ہو؟ احتجاج شروع ہو گیا. پوچھا کیا کریں؟ مار دیں ان کو؟ کہا نہیں. کہا تو پھر آپ اپنا آرڈر واپس لے لیں. کہتا نہیں، بادشاہ اپنے آرڈر واپس نہیں لیا کرتے. اچھا تو پھر کیا کریں؟ کہا ایک حکمت دان ہے وہاں، اس کو بلاؤ. اس کو بلایا. کہا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ اپنی بات واپس لے لیں. کہتا ہے نہیں، بادشاہ اپنی بات واپس نہیں لیا کرتے. کہا تو ٹھیک ہے، پھر معاشرے میں فساد ہوگا، ان کو ایک سائڈ پہ کرو. کہا یہ بھی نہیں کرنا. کہا تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہا اس لیے تو آپ کو بلایا. کہا پھر میری بات اگر آپ لینا چاہتے ہو تو آپ قوم سے دوبارہ خطاب کریں. آپ یہ کہہ دو جو خوبصورت عورت ہے وہ زیور نہیں پہنے گی، جو بدصورت اس کو اجازت ہے. آپ نہیں سمجھے. سب نے اتار دیا. خوبصورت عورت نے تو اس لیے اتارا کہ میں تو خوبصورت ہوں،
اور جو بدصورت تھی اس نے اس لیے اتار دیا کہ اگر پہنا تو لوگ کہیں گے تھی تو بدصورت تبھی پہنا ہے نا۔ حکمت و دنائی سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آگ جل رہی ہے، سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا یا اہل النار، او آگ والو، نہیں کہا، فرمایا یا اہل الضوء، روشنی والو کیا حال ہے، روشنی والو کیا حال ہے۔ حکمت۔ سیدنا حسن حسین نے دیکھا ایک شخص کا وضو ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کہا 70 سال ہو گئے تمہیں ابھی تک وضو کا طریقہ نہیں آیا جیسے آج کل نوجوان کرتے ہیں، کہا محترم آپ پسند فرمائیں گے، ہم دونوں بچے ہیں، ہم نہ وضو کر کے دکھاتے ہیں، آپ ذرا بتائیے گا ہم دونوں میں سے وضو اچھا کس کا ہے۔ دونوں نے وضو کیا، اس نے کہا بیٹو تم دونوں کا ہی اچھا ہے، میں غلط تھا۔ ہارون الرشید نے ایک شخص کو بلایا، زیادہ مسواکیں تھی، مسواک اس کی جمع آتی ہے مساویک، اور مساویک کا ترجمہ کرے تو بنتا ہے تیری برائیاں۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب وہ مساویک کہنا نہیں چاہ رہا تھا، کہتا ہے ضد حسناتک، آپ کی نیکیوں کا اپوزٹ۔ وہ مسکرا دیے کہ اس بندے نے غور کیا ہے، وہ لفظ بولنا پسند نہیں کیا جس سے ناراضگی ہو سکتی ہے۔ تو یہ حکمت و دنائی زندگی کے ہر کام میں اختیار کرنی چاہیے۔ مولا کریم تو حکیم ہے، تو نے کسی سے پوچھنا نہیں، تو نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، تو ہی تو اصل میں مختار کل ہے۔ یہ جتنے روشن چہرے ہیں ان کو حکمت سے نواز دے، اور قیامت کے دن سب سے بڑے حکمت دان محمد الرسول اللہ کی رفاقت نصیب فرما دے، اور اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا